اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ حضرت مجاہد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرت ابن عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہما مدینے کا سفر فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلۃ، فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس کچھ کھجوریں آئیں تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مسلمان انسان کی مثال ہوتی ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ بتلاؤں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، جب بڑے خاموش بیٹھے ہیں تو میں کیسے بات کروں؟ حضور نے خود بیان فرما دیا کہ یہ نخلا، کھجور کا درخت جو ہے، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے اس کا منافع عام ہے، ہر حال میں ہے، ہر وقت میں ہے، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ کام لگتی ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے اس کا بھی ہر گھڑی ہر وقت جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، کبھی امر بالمعروف کر رہا ہے، کبھی نہی عن المنکر کر رہا ہے، کبھی اللہ کے ذکر میں ہے، کبھی فکر میں ہے، کبھی عبادات میں ہے، وہ بھی 24 گھنٹے نفع میں ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ان من الشجر شجرۃ لا يطرح ورقها مثل المؤمن، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے بھی نہیں گرتے، ہر وقت وہ ہر سال رہتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مومن۔ قال الناس فی شجر البادی، سب سوچنے لگے کہ جنگل کے اندر کون سا ایسا درخت ہے؟ ووقع فی قلبی، میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ نخلا کھجور کا درخت ہے، کہ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھا کرے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ 10 دفعہ۔ اچھا اسی طرح یہ 10 دفعہ سوتے ہوئے بھی پڑھا کریں۔ میں اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ مکے کے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، خالص جو عرب لوگ ہیں، وہ زیادہ تسبیح شسبیح نہیں پڑھتے۔ حضرت قتادہ روایت فرماتی ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور، کہ دنیا والے سارا ثواب لے گئے، ہم فقیر غریب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم تو خود محتاج ہیں، تو ہم تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ اگر پیسہ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جاؤ آسمان تک پہنچ جائے، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اتنا دنیا ہو لیکن اس کے مقابلے پر جو میں بتلا رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتلائیں، اور میں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ، ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 دفعہ یہ کہہ دیا کرو۔ تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی بنیاد زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہ،
کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی غزوے سے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت بھی آیا، غلام بھی آئے، کنیزیں بھی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت علی کو پتہ لگا، علی انہوں نے کہا فاطمہ ایسا کرو، ابا کے پاس جاؤ، اسے کہو ایک کنیز ہمیں بھی تو دے دے، کم سے کم گھر کے مسئلے میں تمہاری مدد تو کریں۔ سارا گھر کا کام جو ہے سیدہ فاطمہ خود فرماتی تھیں، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کپڑے سینا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، یعنی آپ کے ہاتھوں میں، اور پانی کے مشکیتے بھر بھر کے دور سے لانا، سارے داغ پڑ گئے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب سیدہ آئی تو اس وقت بی بی عائشہ تو موجود تھی، لیکن حضور پاک نہیں تھے گھر میں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس لیے آئی تھی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ میرے ابا سے کہہ دیں کہ میں سارے گھر کی مشقت برداشت نہیں کر سکتی، اب بچے بھی ہو گئے، اولاد بھی ہو گئی، تو ایک کنیز ہمیں بھی تو دے دیں۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں عرض کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی بی عائشہ نے بتلایا کہ سیدہ فاطمہ آئی تھی اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے مقام رسول اللہ، حضور اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھا بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کیا کرو کہ ادب سے نصیب فرمائے۔ اگر ادب نہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ آدمی سامنے جانے کی جرت نہ کرے۔ اگر آدمی کے اعمال خراب ہیں، شکل انگریزوں کی بنا رکھی ہے، پھر بہتر ہے کہ نہ جائے۔ بڑے بڑے لوگ جو تھے نا جی، آپ یقین کریں، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے نا، وہ بھی مزار مقدس پہ آ کے مواجہہ شریف میں سلام پڑھنے سے گھبراتے تھے کہ کیا منہ لے کے جاؤں، کون سے میرے اعمال ہیں کہ اب حضور کے سامنے بھی کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے خود بھی اپنے والد صاحب کو، شیخ الحدیث کو، اور بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ساری زندگی ان کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز وہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، لیکن حضور کے قدمین والی طرف، ریاض الجنہ نہیں، اس کے الٹ باب جبریل سے داخل ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہیں وہ عشاء تک بس بیٹھے رہتے تھے، مغرب بھی پڑھتے، عشاء بھی پڑھتے اور درود شریف پڑھتے رہتے، اور جب آنا ہوتا یا جانا ہوتا جب سامنے جا کے سلام پڑھتے، روز نہیں پڑھتے، بس درود شریف پڑھتے۔ تو اب اللہ نصیب کرے تو ایک حضور کا وہ مقام ہے جو بی بی عائشہ کا حجرہ ہے، حضور کی جہاں مزار ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے جہاں لوگ بی بی فاطمہ پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، یہ بی بی فاطمہ کی قبر نہیں ہے، یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر تو جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ اب یہ گھر چونکہ اتنا قریب ہے تو حضور آ جاتے تھے بی بی صاحبہ کے گھر میں، بی بی صاحبہ بھی آ جاتی تھی حضور کے گھر میں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عین گرمی کا وقت تھا اور حضور ہمارے گھر میں آئے تو ہم لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی بھی، میں بھی، ایک ہی وہاں کون سے کوئی بیڈ بچھے ہوئے تھے، ٹاٹ کا کپڑا تھا، بچھا دیتے تھے، یہ بستر ہے۔ آج کل تو جناب آپ پیروں کے اور مولویوں کے دفتر دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے محل دیکھیں، ان کے بیڈ روم دیکھیں، تو بڑے سے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بھی شرمائیں کہ یار ہم سے تو ان کے گھر اچھے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، سیدۃ النساء فاطمۃ الجنہ کا گھر ہے، جس کا دروازہ بھی نہیں ہے، ٹاٹ لٹکا ہوا ہے۔ اور آرام کرنے کے لیے کیا ایک ٹاٹ بچھا ہوا،
دوہرا کر دیا بستر بن گیا، کھلا کر دیا تو قالین بن گیا۔ کہتے ہیں ہم لیٹے ہوئے تھے، حضور آئے، اور اس وقت حضور نہیں آتے تھے کیونکہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ ثلاث عورات لکم، اللہ نے قرآن میں بھی منع فرمایا کہ اولاد کو بھی نہیں جانا چاہیے ماں باپ کے کمرے میں۔ ایک تو دوپہر کے قیلولے کے وقت میں نہیں جانا چاہیے، رات کے بعد نہیں جانا چاہیے، کیوں ہو سکتا ہے میاں بیوی کے سال میں ہیں۔ بعد العشاء بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حضور جب آئے تو بیوی فرماتی کہ ہم اٹھنے لگے، فرمایا اللہ رسلکم، جیسے لیٹے ہو لیٹے رہو۔ بیوی فرماتی ہم نے اتنا کیا کہ حضرت ادھر ہو گئے، میں ذرا ادھر ہو گئی، حضور درمیان میں آ کے بیٹھ گئے۔ فَبَجَدْتُ بَرْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِي، حضور کے پاؤں جو تھے نا میرے سینے کو لگ رہے تھے تو اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا یہ بس دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے کی توفیق دے۔ پاؤں ٹھنڈے کیوں تھے حضور کے؟ پاؤں ٹھنڈے ہونا تو مرد کی علامت نہیں ہے، اور حضور کو تو اللہ نے 100 مرد کی طاقت دی تھی، تو آپ کے پاؤں کیسے ٹھنڈے ہو گئے؟ اور آپ کے ہاتھ بھی ٹھنڈے تھے، صحابی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے فوجدت برد اناملہ، آپ کی انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے میں آ رہی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ٹھنڈک وہ دنیا والی ٹھنڈک نہیں تھی، اللہ نے حضور کو جنت والی صفات سے نوازا تھا۔ وہ چونکہ رحمت تھے تو ہر چیز رحمت تھی، وہاں تو غضب تھا ہی نہیں نا، پھر غضب کا کیا معنی ہوا؟ آپ مجسمہ رحمت تھے، سراپا رحمت تھے، وجود بھی رحمت، قول بھی رحمت، فعل بھی رحمت، اعمال بھی رحمت، اس لیے آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ ٹھنڈے تھے۔ اور جس کو حضور کے پاؤں لگ جائیں گے ان کو بھی جنت کی ٹھنڈک مل جائے گی۔ فرمایا بی بی فاطمہ مجھے پتہ لگا ہے تم میرے گھر آئی تھی، لیکن آپ سے پہلے اصحاب بدر کو میں نے وہ ساری کلیدیں اور غلام تقسیم کر دیے ہیں، کوئی بچا نہیں۔ اگر بچا ہوتا تو میں آپ کو بھی دیتا، لیکن میں تمہیں غلاموں سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا ایسا کرو، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ لیا کرو، یہ خادموں سے اور کنیزوں سے اور سب سے تیرے لیے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تمہیں جنت میں دیں گے ہر نعمت۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور میں راضی ہوں۔ تو یہ تو ہے تسبیحات فاطمہ، واللہ اعلم۔